کا جی ڈولتا رہتا ہے. محاورہ ہے درخت آدمی کا جی ڈولتا رہتا ہے, اب ڈوبے کہ تب ڈوبے. یہ عکاسی ہے اس آیت کریمہ کی. آیت کریمہ بولا رہا ہوں والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءت عاصف عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کھول کر کے رکھ دیا. جیسے کتاب پہ کوئی روشن ورق کھول کر رکھ دیا گیا ہو, ایسے کھول کر رکھ دی گئی فطرت انسان کی کہ دیکھو وہی ذات ہے جو تم کو دریاؤں کا سیر کراتی ہے, خشکی کا سیر کراتی ہے. جب تم دریاؤں میں ہوتے ہو حتی اذا کنتم فی الفلک, جب دریا میں ہوتے ہو تو کشتی میں شپ میں ہوتے ہو, وجرین بهم ان کو لے کر کے جب چلتی ہے خوشگوار ہوا ہوتی ہے, بہت خوش ہو جاتا ہے, کیا منظر ہے, کیا سمندر ہے. وہ جاؤں یہاں تک کہ ایک تیز ہوا آتی ہے, ہواؤں کی زد میں آ کر کے کشتی ڈولنے لگتی ہے. وہ ظنوا انهم محیط بهم, لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب تو ہم پھنس گئے, گھیر لیے گئے, اب گئے کہ تب گئے, کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی. دعوا اللہ مخلصین له الدین. اب یہ پریشانی کی انتہا ہے, موت سامنے دکھ رہی ہے. اب اس سے زیادہ آدمی پریشان کیا ہو سکتا ہے کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, پریشانی کی انتہا ہے. اب دیکھیے دعوا اللہ مخلصین له الدین, وہ بالکل خالص ہو کر کے اللہ کو بلانے لگتے ہیں, اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. سارے معبودان باطلا ذہنوں سے نکل جاتے ہیں, کوئی بھی دیوتا یاد نہیں رہتا, کوئی دیوی یاد نہیں رہتی, صرف اللہ یاد رہتا. دعوا اللہ مخلصین له الدین. اور سب کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین, کہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے, خود فرماتا ہے فلما انجاهم الى البر, جب ہم ان کو خشکی طرف پہنچا دیتے ہیں پھر وہ پرانی روش پر آ جاتا ہے, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, ایک روشن ورق کی طرح کھول کر رکھ دی گئی پرانی حدیث میں. تو آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے. ایک تو آدمی سفر میں, اور لمبا سفر ہو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. یطیل السفر, سفر میں آدمی پریشان ہوتا ہے. یطیل السفر, سفر لمبا ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اور اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے, حالت کی طرف اشعار, بکھرے ہوئے بال ہے, اغبر غبار آلود ہے چہرہ, غبار آلود ہے لباس, اور ایسی پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھاتا ہے. یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے. کہیں کہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے. جیسے فرض نمازوں کے بعد تو ثبوت نہیں ملتا, لیکن ایسے مقامات کے اوپر دعا اٹھا, جیسے گھر میں آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دعا کے لیے. کسی پریشانی میں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ثم یبص الیہ الی السماء, پھر وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا بولتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, یا ربی, یا رب میرے, میری مدد کر, میرا حال دیکھ, میری پریشانی دیکھ, میں تیری طرف متوجہ ہوں. لیکن اللہ فرماتا ہے تیرا لباس حرام کا ہے, تیرے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے, تیرے بدن میں جو مشرب ہے پینے کی چیز ہے وہ حرام کی ہے, تیرے بدن کے اندر جو غذا ہے حرام کی ہے, وہ غذیہ بالحرام. تو نے جو لقمہ اتنا اپنی زبان کے اوپر ڈالا وہ تو حرام کا ہے. اللہ استجاب لذلک, میری دعا قبول ہو تو کیسے ہو. آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک حیرت کی بات بتاؤ, ایک تلخ حقیقت ہے یہ. آج 30 لاکھ حاجی تک جاتے ہیں حرم میں. امام حرم اللہ کے گھر میں اپنے گھر کے اندر توفیق دیتا ہے, وہ نماز پڑھا رہا ہے. امام حرم نماز پڑھا رہا ہے, نماز میں رو رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے نماز کے بعد, اور پیچھے لوگ رو رو کر کے اس پر آمین بول رہے ہیں. دعا قبول ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے. اشارہ کر دیتا ہوں, سمجھ لو لیکیج ہے, کہیں بہت بڑا لیکیج ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج عالم اسلام کی حالت دیکھ رہے ہیں. تاتاریوں کا حملہ تو ایک دعویت ہے, آج کے حملے یہ ایک مبصر کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے جی. حملے کن کن دعویوں سے ہو رہے ہیں, ایک مبصر اور ایک ناقد کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. تاتاریوں کا حملہ تو صرف حکومت کے وسعت کے لیے تھا, لیکن یہ جو حملے ہیں یہ نہ جانے کن کن دعویوں سے ہو رہے ہیں.
اللہ رحم کرے. پورا عالم اسلام اس گرداب میں پھنسا ہوا، اس بھنور میں پھنسا ہوا، اور نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے. دعائیں ہو رہی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے، کہیں نہ کہیں لیکیج ضرور ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب چترویدی حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تقریر کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، جس کو کوٹ کرتا ہوں ان کے حوالے سے. فرمایا قرآن چھاپ چھاپ کر کے باندھ رہے ہیں اور عمل آیتوں کے اوپر امریکہ کر رہا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن حکیم حکم دیتا ہے قوت تیار کرو، ہمارے اندر قوت ہونا. قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ قرآن چھاپ چھاپ کر کے بانٹ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے قوت تیار کرو، سب سے قوت ہے تمہارے اندر. آدمی لمبے سفر پر ہے، آپ کا دعا مانگ رہا ہے، غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے، لیکن سب کچھ حرام کا ہے، لہذا دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ایک جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے پیش کروں، وقت ہوگا تو اشارہ کر دیجیے. پانی وقت ہے ابھی، حضرت جابر سے ہے، اور یہ روایت رحمۃ اللہ علیہ شعبودی مان رہے ہیں. روایت کس طرح ہے؟ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله اي الناس خير. دوسری حدیث پڑھ گیا، پہلی حدیث کا ترجمہ نشین کرنا. اي الناس خير فقال خير الناس اتقاهم وأقرأهم پہلے أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم الرحيم. رواه احمد کی مسند. اور اس کی راویہ حضرت درہ بنت ابی لہب، جابر والی روایت بعد میں پیش کرتا ہوں. یہ ابو لہب کی بیٹی ہیں. عجیب بات ہے، ابو لہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن جس کے نام سے سورہ لہب نازل ہوئی ہے، انہی کی بیٹی ہے حضرت درہ بنت ابی لہب. ان سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی جو کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تھا، رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول سوال پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ ایو الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ جو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا، سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ دوسری صفت. تیسری صفت سب سے زیادہ وہ بھلائیوں کو حکم دینے والا ہے، اور چوتھی صفت سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو. پانچویں صفت سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا. یہ 5 صفتیں جس کے اندر ہوں، یعنی رشتے داریوں کا خیال کرنے والا. آج بھائی بھائی سے جدا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طائف گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4 سالوں بعد. شور ہو گیا. آج قوالیاں وغیرہ ہوتی ہے نا تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں، لیکن دینی محفلوں لوگوں کو بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں. اللہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے ضرور آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ پہنچے طائف، شور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی آئے ہوئے، آج ان کا بیان رکھ دیا جائے طائف کی جامع مسجد میں. ممبر پر آپ تشریف لے گئے. ہجوم ہے، کتنا حد سے نگاہ آدمی نظر آ رہے ہیں. آپ ممبر پر جیسے ہی تشریف لائے، آپ نے پہلے جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، اس کے اندر اگر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو تو اس سے چلا جائے. قاطع رحم کا مطلب رشتے داری کو کاٹنے والا، اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والا، اپنے رشتے داروں سے دشمنی رکھنے والا، بات چیت بند کرنے والا. اگر کوئی اس میں بیٹھا ہوا ہو قاطع رحم تو اس سے چلا جائے. ایک نوجوان اس کا سیدھا نکلتا ہوا گیٹ سے نکل گیا، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، بیٹھ گیا. تقریر آپ کی جب ختم ہوئی تو آدمی آگے آیا، کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا تو چلا جائے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں رشتے داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. ہماری مسجدیں بھی اسی طریقے کی ہے، رحمتوں سے محروم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں عجیب عجیب لوگ آئے رہتے ہیں. ایسے لوگ جو رشتے داری کاٹنے والے ہوتے ہیں، ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ کا رحمت ہوتے، رحمت تو فرشتے نہیں ہوتے. کہا کہ حضرت جیسے ہی یہ بات میں نے سنی، میرا ماموں سے کچھ معاملہ تھا، میں ان کو منع کرا دیا. دیکھ رہے ہیں